آج جب احسن اقبال صاحب سے بھی ہوا، انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں لے الیکشن کمیشن، اس طرح کی گفتگو کی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے جب وہ آج پیش ہوئے. یہ حکومت کہتی ہے کہ آپ نے ووٹنگ مشینز دیکھی نہیں، آپ کو ان کا طریقہ کار پتہ نہیں ہے. آپ کیسے ان ووٹنگ مشینز کے خلاف کوئی بات کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے دیکھا نہیں؟ دیکھے تو صحیح کہ ہے کیا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف عباسی صاحب دیکھیں، جو بدنیتی ہے وہ بڑی صاف کلیئر نظر آتی ہے، اور یہ جو جس رپورٹ کا ریفرنس جو ہے وہ کمیشن کی رپورٹ کا بابر اعوان صاحب دے رہے ہیں، یہ اس کمیشن کی 84 ہیئرنگز ہوئی تھی، 83 میں نے وہ اٹینڈ کی ہیں، اور اس کے بعد جو اس کی ریکمنڈیشنز ہیں وہ بھی ذرا پڑھ لیں. اور وہ ریکمنڈیشنز یہ تھی کہ 2013 کا الیکشن میں بے ضابطگیاں ہوئی، لیکن اس نہیں ہوئی کہ اس کو کالا دم یا الیکشن کے رزلٹ پر کوئی بڑا اثر آ سکے. یہ درمیان میں سے چیزیں پڑھ کے اور الیکشن کمیشن کو اپنا کیا پریشرائز کرنا، کبھی 6 لوگ بیٹھ کے استعفیٰ مانگ لیتے ہیں، آج اسی الیکشن کمیشن کو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہی الیکشن کمیشن کرے گا. پہلے انہوں نے کوشش کی اوپن بیلٹ کی، وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی. اس پر کون سا پریشر نہیں تھا جو کہ الیکشن کمیشن پہ نہیں ڈالا گیا، پھر اس سے استعفیٰ مانگا گیا. پھر اس کے بعد اب یہ دوبارہ دیکھیں بات بدنیتی میں. کاشف عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں، 70 ممالک اور دنیا کے نوٹیبل ٹیکنالوجی میں بھی آگے، جمہوریت میں بھی آگے، بدنیتیاں وہاں نہیں ہوتی، وہاں بڑا صاف شفاف طریقے سے ساری. مجھے یہ بتائے کون سی مشین ہم نے بنا لی ہے جو کہ پاکستان کو یہ علیحدہ ہی ٹیکنالوجی لے آیا ہے جو کہ دنیا نہیں بنا سکی. اور یہ مجھے بتائیں، لوگ یہ ڈمپ کر رہے ہیں، لوگ یہ طریقہ کار چھوڑ رہے ہیں، اور میں سارا دن میرے کان پک جاتے مغربی جمہوریت. بھئی مغرب نے چھوڑ دی ہے یہ مشین. یہ کون سی مغربی جمہوریت ہے جو خان صاحب کو بڑی پسند تھی، اس کی روایات پسند تھی؟ میں آپ کو یہ بتا دوں، کالے قانون جو ہیں وہ بھی قانون ہوتے ہیں، مگر لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اس طرح کے قوانین کو ایک ووٹ سے نہیں ملتی. وہ تمام لوگ جو بے شک ایک بھی ووٹ، لیکن اس کے لیے سر تمام لوگ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ سب کو آن بورڈ ہونا چاہیے، لیکن وہ آن بورڈ ہونے کا راستہ تو آپ لوگوں نے نکالنا ہے نا. دیکھیں حکومت تو اپنا پروجیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے ڈیموز ٹی وی پروگرامز ہو رہے ہیں، مشینیں لا کے رکھ رہے ہیں، آپ کے لوگ اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آئیں چیک کر لیں، اس میں کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ ہیک نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ، جو کچھ بھی اس کا گیم ہے. آپ بیٹھنے کوئی تیار نہیں ہیں. کاشف صاحب گزارش یہ ہے، بیٹھنے کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے خط الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن اعتماد میں لے گا جماعتوں کو، وہ کس بات پہ لینا چاہتا ہے کس پہ نہیں. الیکشن ریفارمز، الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے، وہ بتائے گا، وہ سب کو جو لے گا. مجھے یہ بتائیں، وہ عمران خان جو نہ کشمیر پہ ساتھ بیٹھتا ہے، نہ افغانستان پہ، نہ پاکستان پہ انڈیا کا حملہ ہو، لیکن مشین پر وہ ہمارے پاؤں پڑنے کو تیار ہے. یار اس سے بدنیتی آپ کو نظر نہیں آتی؟ یعنی پچھلی دفعہ دھاندلی ہوئی تھی تو یہ آگئے اس دفعہ الیکٹرانک دھاندلی کرنی ہے. کمال ہے یار. سر اس ملک میں دنیا مشین چھوڑ گئی ہے. وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن انفارچونیٹ ریالٹی ہے طلال صاحب، اس ملک میں جس نے دھاندلی کرنی ہو، پھر اگر آپ کہتے ہیں دھاندلی تو پچھلے 40 سال میں کوئی ایک الیکشن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں کرنے دیں گے، اس طریقے سے کر لیں. آپ کو پھر بھی بیٹھ کے کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا نا جی. نہیں کاشف صاحب ایسے نہیں. دیکھیں نا، دھاندلی پہلے کرنے پہ زور لگتا تھا، وہ دھند میں کی تو پکڑے گئے رنگے ہاتھوں. اس کے بعد مجھے بتائیں آج کے دن تک ان افسران کو کوئی سزا ہوئی؟ ان کو لگا کر آپ نے لگا دیا مختلف عہدوں پر، کمشنر پنڈی، پھر ان سے کیا کہتے ہیں رنگ روڈ کی کرپشن کروا. یعنی آپ کی نیت ہی نہیں ہے. آپ کا ڈپٹی سپیکر بیٹھا ہوا ہے 50,000 جعلی ووٹوں پر. آپ کا چیئرمین سینٹ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک متنازع فیصلے پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ متنازع فیصلہ جو اندھے کو بھی نظر آتا ہے کہ وہاں پر وہ گیلانی صاحب جیتے تھے. بات یہ آپ کی نیت، بڑے بدنیت آپ لوگ ہیں. آپ نے چیئرمین سینٹ، ڈپٹی سپیکر، آپ نے وہ دھند سب کچھ کیا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں میں مشین بڑی صاف اور شفاف بنا لی ہے. صدقے جاؤں میں آپ کے. اور بھئی دنیا مشین سے نکل گئی ہے، ہم نے مشین لگانی ہے. مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مشین کے پیچھے کیوں پڑ گئے. چلے میں پوچھ لیتا ہوں، باقی کام کیا ہو گئے سارے؟ آپ مشین کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ ان کی پوری تسلی کرائیں گے مشین کے پیچھے پڑے کیوں. میں اپنی ایگزامپل کاشف آپ کو دیتا ہوں. 2013 کا انتخاب 4 حلقے پرائم منسٹر نے مانگے، اس میں میرا بھی حلقہ تھا، سیالکوٹ سے جو خواجہ آصف جیتے تھے. سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے.
نادرا نے ویریفیکیشن کی، تقریباً 2 لاکھ کے قریب ووٹ ڈلے تھے، 50,000 صرف انگوٹھوں کی تصدیق ہو سکی، باقی انہوں نے کہہ دیا جی وہ سیاہی ایسی ہے کہ تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اس 50,000 میں بیسی پاکستانیوں 5,500 ایسے انگوٹھے نکلے جن کا تعلق سیالکوٹ سے نہیں تھا، میرے حلقے سے نہیں تھا۔ یہ تصدیق کرتا ہے آپ کا نادرا۔ 25، 50، 100، 500 نہیں کاشف، 5,500 لوگوں نے کیا کیا؟ آپ کے پاس 100 کا بیلٹ ہوتا ہے، اور یہ بڑی اچھی طرح ماسٹر ہیں یہ اس دھاندلی کے، خود وہ پکڑتے ہیں پھر وہ انگوٹھے لگانا شروع کر دیتے ہیں بندے نا، اور پھر وہ سٹفنگ کی جاتی ہے۔ جب 5 بجے ٹائم ختم ہو گیا ہوتا ہے جی حاج آصف صاحب آ رہے نے تے انہوں جتانا ہے تے وچ ووٹ پاؤ فوراً۔ گل ہے ٹھیک ہے، ویسے اچھا میری بات سن لیں، تانوں آندا کوئی نہیں، تسی ڈسکیٹ کر کے دیکھیا نا تب پتہ لگ گیا کہ تانوں نے کچھ نہیں کیا۔ پھر سیالکوٹ میں کیا ہوا؟ وہاں دھند تھی، عبرت ناک شکست ہوئی، ابھی حالیہ شکست ہوئی نا۔ اب ہے کیا پوری دنیا میں لا یہ ہے 1 man 1 vote، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ 1 man 1 vote تب تک نہیں ہوگا جب آپ اپنے انگوٹھے سے تھم امپریشن لگا کر وہ ووٹر سلپ نہیں نکالتے جو آپ کی ہے اور اس کو آپ سٹیمپ کرتے ہیں۔ ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے کہ انہوں 5,500 بندہ خواجہ آصف تے نہیں انہوں کو پوا سکے گا نا، جڑے پھڑے گئے ہیں جڑے وہ سلکے نہیں سن، انہاں سارے نون لیگل ہیں، اس چیز دیکھو دیکھیں مسئلہ یہ کہ میں اگر نہیں کہہ ایسا رہا، یہ آپ کا نادرا کہہ رہا وہ لوگ اس حلقے کے نہیں تھے، ان سے سلوشن پوچھے نا۔ ایسے لوگ جو ان حلقوں کے نہیں ہیں آ کر ٹھپے مار کر انگوٹھے لگا کر نکل جاتے ہیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے، اصل بات پہ جانے والی بات ہے، ان سب کو پتہ ہے کاشف 5 سال تک کوئی ہیئرنگ نہیں ہوتی، 3 سال میرے کو ہو گئے ہیں 2018 کے الیکشن میں، ابھی تک نہیں کچھ پتا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، صرف ری کاؤنٹ 1200 ووٹوں سے آ رہا ہوں میں 2018 میں، ری کاؤنٹ نہیں میرا ہو رہا، 3 سال ہو گئے ہیں۔ تو ان کو پتہ ہے الیکشن لوٹ لو پھر کوئی نہیں ستے حیران ہے، پھر 5 سال نکل جائیں گے، یہ ان کا بند ہو رہا ہے۔ وہ تو سوچ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لوٹیں گے نا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کا چوری بند کر رہے ہیں، یہ جو ڈاکہ ووٹوں پہ ڈالتے رہے ہیں اس لیے چیخ رہے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں، کیوں نہیں دیکھنے کو تیار؟ اور یہ الٹا بیانیہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہم دھاندلی کر رہے ہیں۔ یار اگر ہم نے دھاندلی کرنی ہو مجھے پہلے یہ بتائیں، پہلے تو ان کے صدر ہی کنفیوز ہیں، وہ قومی حکومت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ قومی حکومت کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پتہ ہے پی ٹی آئی کو نہیں ہرا سکتے، اور ان کی لیڈر مریم نواز کہتی ہے پی ٹی آئی کو باہر رکھو، پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کو الیکٹورل پروسیس سے جمہوری نظام سے باہر رکھ کر کہتے ہیں سب سے بات کر لیتے ہیں۔ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ خود کنفیوز ہیں، قوم کو کنفیوز کرنے کے لیے ہیں۔ طلال صاحب کاشف صاحب میں ذرا ڈار صاحب کو، اسی الیکشن کمیشن کے پاس ہمارے دور میں ہری پور میں ایک صوبے کا الیکشن ہوا، وہاں پر یہ تجربہ کرنے کے لیے صرف الیکٹرانک مشین نہیں، تھم امپریشن کے لیے تمام پولنگ سٹیشنز پر ایک کی جگہ 3 مشینیں رکھی گئیں، وہ تھم امپریشن کا تجربہ کیا گیا، اس تجربے میں 21% لوگوں کے صرف تھم امپریشن میچ ہوئے۔ یہ الیکشن کمیشن کے پاس رپورٹ پڑی ہے، اور یہ نکلوا کے دیکھ لیں، اور اس میں بہترین ڈیفرنٹ مشینیں استعمال کی گئی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایگزامپل دے دیں تو لوگوں کے تھم امپریشن مٹ چکے ہوتے ہیں، کسی کے تیل لگا ہے، کسی کا ہاتھ کسی طرح کا ہے، کوئی صحیح ڈائریکشن میں نہیں رکھتا، کہیں انٹرنیٹ کی پرابلم، کہیں مشین کی۔ 21% یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ سو یہ والی باتیں دنیا دیکھ چکی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی مشین ہے جو پاکستان نے پہلے بنا لی ہے، وہ یو کے، فرانس، آئرلینڈ اور دنیا نہیں بنا سکی۔ دیکھیں نہ ان کے پاس کوئی تجویز ہے، مشین دیکھنے کو یہ تیار نہیں، موجودہ الیکٹورل سسٹم جو ہے یا ان سے پوچھیں وہ درست ہے، اسی کے اوپر انہوں نے عدم اعتماد کیا۔ 2017 کا الیکشن ایکٹ یہ لوگ لے کے آتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں جب یہ اپنا الیکشن ایکٹ لے کے آتے ہیں 2017 کا، آشف ہم نے سپورٹ کیا۔ اب الیکشن ہوتے ہیں ہم جیت جاتے ہیں، اسی اپنے ہی لائے ہوئے الیکٹورل ریفارمز کے اوپر چارج شیٹ داغ دیے، جی داندلی زیادہ تھے، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، آر ٹی ایس تو آپ لوگوں نے متعارف کروایا تھا، تو اب آپ ہی چیختے ہیں ہر ٹاک شو میں آگے جی آر ٹی ایس بیٹھ گیا، جی معافی مانگے قوم سے۔ ایک نلیک ترین حکومت تھی آپ لوگوں کی، آج آپ لوگ نلیک ترین اپوزیشن ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کی نلیک ترین اپوزیشن ہے کاشف، جس کو صرف اپنی پڑی ہے، کبھی قوم کی بات نہیں کریں گے، قومی ایشوز کی بات نہیں کریں گے۔ اگر ہم صاف ستھرا نظام لانے جا رہے ہیں، پرائم منسٹر عمران خان وہ شخص ہے جس نے کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائرنگ کی۔ اگلے دن ویسٹ انڈیز میں جب ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا، ان کا کمنٹیٹر ہمیں خراج تحسین پیش کر رہا تھا، اگر آپ نے سنا ہوگا، آپ کرکٹ لور ہے تو مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ریسنٹلی کمنٹیٹر نے وہاں پرائم منسٹر عمران خان کو اپریشیٹ کیا ہے کہ یہ بندہ ہے جو کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لے کے آئے گا، فیئر اینڈ فری کرکٹ ہو۔ یہی ہوتا تھا جی، پاکستان نے اپنے امپائروں کے ساتھ مل کے جیت لیا،
اور اس شخص پہ الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ الیکشن لوٹنا چاہ رہا ہے. سر 2018 کے الیکشن بھی بڑے سوال ہیں سر, اس کھاتے میں مت جائیں کہ کیا وہ تو ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لے کے کیا آئے ہیں پھر آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کاشف سارے نعرے بازی کرتے ہیں. طلال صاحب ہے کوئی نہیں یہاں تو لائے نا ایویڈنس یہ ثبوت لے کے آئے ہیں. سیالکوٹ میں بھی الیکشن ہوا ہے, بات پتہ کیا ثبوت لائے کون سی دھاندلی ہوئی ہے. جو ووٹ چوری سے آئے ہیں نا وہ سارا دن ووٹ چوری کا ہی سوچتے ہیں. یعنی پورے 5 سال میں کچھ نہیں بنایا, نہ غریب کی روٹی بنائی, نہ کشمیر بنایا, ایک الیکٹرانک مشین بنا لی بس. آپ یہ دیکھیں پوری کی پوری اب ہمارے پاؤں پڑنے کو تیار ہے, مشین لے لو مشین لے لو. او بھی سانو نہیں سمجھ آ رہی ہے مشین کیڑی ہے جڑی تسی بنائی ہے. آپ بے شک بائیکاٹ کرو 2023 میں, یہ آپ کا فیصلہ ہے. پہلے بھی بھاگ گئے تھے آپ لوگ فیصلہ کر کے جی بائیکاٹ کریں گے. عمران خان تو کھڑا رہا تھا, اس نے بائیکاٹ کیا تھا اس الیکشن کا, مشرف کا, آپ کو یاد ہوگا. یہ تو بگوڑے ہیں, لیڈر بھی بھاگا ہوا ہے, الیکشن سے بھی بھاگنے کا سوچیں گے. یہ گبول صاحب یہ مجھے وہ الیکشن بھی یاد ہے جب آپ کو بالکل بالکل میں آ رہا ہوں سر, جب آپ کو 1 گھنٹے 2-4 گھنٹے کے اندر 1,60,000 ووٹ پڑ گیا تھا سر. وہ سارے یہ نہیں بھول گئے تھے کہ الیکشن کون جیتے گا کون ہارے گا. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نبیل قبول کو 2 گھنٹوں میں 1.5 لاکھ ووٹ بڑا کیسے 1,80,000 جو بھی اس ٹائم کا کاؤنٹ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کریں. اب ایم کیو ایم میں تھے آپ اس وقت, تو چلے جانے دیں اس کو. یہ بتائیں کہ اب آپ اس ڈیبیٹ کے اوپر کدھر کھڑے ہیں, یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے. دیکھو بھائی بات صاف ہے, ای وی ایم مشین پاکستان میں چل ہی نہیں سکتا ہے, ایک بات. دوسری بات جو انہوں نے پروٹوٹائپ بنایا ہوا ہے وہ میں دیکھ کر آیا ہوں, اسمبلی میں انہوں نے رکھا تھا چودھری فواز جو ہے, اور یہ وہی 2014 والا ہے جو یہ ابھی کہہ رہے ہیں ہم نے نیا بنایا. یہ میں پہلے دیکھ کر آیا ہوں اور یوز کر کے بھی آیا ہوں, کیونکہ انہوں نے بیچ میں عوام کے لیے کھول 1,80,000 نکال لیں گے. پہلے یہ بتائیں 1,80 ووٹ نکلتا ہے اس میں سے کہ نہیں نکلتا؟ بھائی دیکھو 1,80 ووٹ تو صرف آپ کے ہاتھوں میں دم ہونا چاہیے ٹھپے مارنے میں, ٹھیک ہے نا, اس پہ نکل سکتا ہے. باقی الیکٹرک ووٹنگ مشین میں تو میرے خیال میں اگر 1 لاکھ سے بھی اوپر چلا گیا بڑی بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, جب میں وہ مشین یوز کرنے گیا اور میں نے وہاں پر اپنا اندراج کیا شناختی کارڈ, تو مجھے کہا کہ آپ کا ووٹ آلریڈی اندراج ہو چکا ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا, میں نے کہا بھائی یہ تو پری پول ریگنگ میں شامل ہو گیا, یہ تو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ آپ کا ووٹ اندراج ہو چکا ہے. تو یہ اس لیے نہیں چلے گا. ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ مشینیں اٹھا کے بھاگنے کا جو ہے کانسیپٹ, یہ بیلٹ باکس اٹھا کے بھاگ جانے کا کانسیپٹ, بیلٹ باکس تو واپس پھر بھی مل جائے گا, اس کو نیچے زمین پہ توڑ کر جو ہے آپ اس کو توڑ سکتے نہیں ہو کیونکہ وہ پلاسٹک کا ہے. ای وی ایم مشین کو نیچے زمین پہ مارو گے تو وہ تو ویسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, ووٹ ضائع ہو گئے سارے, پھر کہا جائے گا ری الیکشن کرائے پولنگ اسٹیشن میں. دوسری بات یہ پی ٹی آئی کی حکومت کیا چاہتی ہے, یہ چاہتی ہے کہ بھئی بیٹسمین بھی ہمارا, بالر بھی ہمارا, اور ساتھ ساتھ جو ہے امپائر بھی ہمارا ہونا چاہیے, اور کومنٹیٹر بھی جو ہے وہ کمنٹری روم میں بیٹھا ہوگا وہ ہمارا ہونا چاہیے. بولے گا واہ جی کیا چھکا ہمارے عمران خان نے. تو ایسا چلے گا نہیں, یہ چل نہیں سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ای وی ایم مشین میں ایک چیز رہ گئی ہے کہ گیم بھی ہماری مرضی کا ہوگا. نبیل صاحب ایک چیز رہ گئی ہے, گیم بھی ہماری مرضی کی ہوگی. بیٹسمین بولر پاویں وہ بیس بال کھلا دیں, ون ڈے یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کریں گے. یہی ہوا نا بات, یہی ہوا گیم بھی ہماری مرضی سے ہوگی, تو یہی ہوا نا بات. سر تو ویسے آپ تو دیکھا کھیلیں گے ہم, مسئلہ یہ آپ دیکھا ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ سارے دیکھ کے بھی آ رہے ہیں, آپ لوگ اس کو جاننا بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہے کیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.